तमाम दोस्तों को मेरा सलाम कबूल हो। उम्मीद है दोस्तों ने जश्न आज़ादी मुबारक बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क व कौम को सलामत रखे और हिफाजत फरमाए। हमारी दुआएं हम वक्त उम्मत मुसलमान और मुल्क पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हों। दोस्तों, मैं आप लोगों की खिदमत में हमेशा रूल और रेगुलेशन, अपॉइंटमेंट, पब्लिक सेक्टर के हवाले से हाजिर हुआ करता हूँ। हमने पिछली वीडियो में रिक्रूटमेंट का तरीका बताया था कि वो किस बेस पे की जाती है, क्यों की जाती है और उसके नताइज क्या होते हैं। अब आप जब एक दफ़ा गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री हो जाती है आपको प्रोबेशन पीरियड पे ले लिया जाता है। ये प्रोबेशन पीरियड क्यों रखा जाता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं। ये प्रोबेशन पीरियड इनिशियल स्टेज पे 1 साल का होता है। जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं, ऑफर लेटर के बाद आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट देते हैं, तो फिर आपको एक प्रोफार्मा दिया जाता है। वो प्रोफार्मा आप फिल करते हैं जो आपकी ज़ाती मालूमात के ऊपर होता है, उससे रिलेटेड होता है। फिर वो प्रोफार्मा डिपार्टमेंट मुख्तलिफ इदारों को तस्दीक के लिए, वेरिफिकेशन के लिए भेजता है, जिसमें आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो आ जाती हैं, स्पेशल ब्रांच आ जाती है, आपके ज़िले की इंतज़ामिया आ जाती है। तो उनसे आपके किरदार की और आपके हक़ैक़ की तस्दीक कराई जाती है कि आप मतलब है पाकिस्तानी शहरी होने के नाते बाकिरदार शख्स हैं। उसके साथ अगर कहीं कन्फ्यूजन हो डिपार्टमेंट को, तो वो आपके जो सनद्स हैं, डिग्रीज़ हैं, तालीमी असनाद हैं या ट्रेनिंग्स के जो आपने तजर्बे के सर्टिफिकेट लगाए हैं, उनकी भी तस्दीक कराने की मजाज होती है। अब इसके ऊपर चूँकि टाइम लगता है, पहले आपसे लिया गया, फिर जो है ना वो प्रोफार्मे भेजे गए मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी तस्दीक करते करते 3-4 महीने का कम टाइम लग जाता है। और अगर उस रिपोर्ट में किसी किस्म का कोई इबहाम हो तो उसको रीवेरीफाई भी कराया जा सकता है। यानी कि अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आ गई है जो आपके इल्म में लाई गई कि भाई ये वजह है, तो आप कहते नहीं ऐसे नहीं है, यहाँ पे ज़रूर कोई कन्फ्यूजन हुई है, गलतफहमी हुई है, तो दोबारा भी तस्दीक कराए जा सकते हैं। लेकिन सेकंड टाइम अगर रिपोर्ट गलत आती है तो आपको बग़ैर किसी नोटिस के सर्विसेज निकालने का इख्तियार अथॉरिटी के पास होता है, सो वो आपको निकाल देती है। प्रोबेशन का एक तो ये मतलब होता है कि आपकी छानबीन कर ली जाए। दूसरा ये होता है कि जब आप रिक्रूट हो जाते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो आपके मुस्तकबिल के लिए 2 चीज़ें जो है ना वो बनाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं सर्विस बुक और दूसरा होता है हिस्ट्री फाइल या हिस्ट्री शीट आप कह लें, हिस्ट्री चार्ट कह लें। अमूमन हिस्ट्री फाइल होता है। वो हिस्ट्री फाइल जो है वो उन अफसरों के लिए होता है जो फील्ड में या गाहे बगाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनकी होती रहती है, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में, कभी किसी सूबे में, कभी किसी मिनिस्ट्री में, कभी किसी सीट पे। तो उन लोगों के लिए जो होता है वो होता है हिस्ट्री फाइल। उनका लिखा जाता है कि भाई ये शख्स इस तारीख को यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट में गया, किस सीट पे गया, वहाँ पे उसने कितना अरसा अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, फिर वहाँ से जब किसी और इदारे में जाएगा तो वो हिस्ट्री चार्ट जो है ना उसकी एंट्रीज करता जाएगा। ऐसे ही आपकी सर्विस बुक है, उसके अंदर भी आपके मतलब तस्वीरें लगेंगी, आपके अंगूठे लगेंगे, थंब लगेंगे, एड्रेस लगेगा। और ये याद रखिए, सर्विस बुक में जो आपने एंट्री एक दफ़ा कर दी वो फिर चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं रखती। जिसमें आपका डोमिसाइल हो गया,
اس میں آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہو گیا، کیونکہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کو پرماننٹ ایڈریس یعنی کہ آپ کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی آپ کے ادارے پہ ہے، گورنمنٹ پہ ہے، وہ آپ کو باقاعدہ اس کا ٹی اے دیتی ہے، ٹریولنگ الاؤنس دیتی ہے کہ جی اب آپ نے اتنے سال ادارے میں اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں، قوم و ملک کی خدمت کی ہے، تو آپ فیملی کے ساتھ باعزت طریقے سے اپنے گھر چلے جائیں، گاؤں چلے جائیں، جو ایڈریس آپ نے دیا ہوگا اس کے ڈسٹینس کے حساب سے آپ کو وہ ٹریولنگ الاؤنس دیں گے، آپ کے سامان کا جو ہے نا پرسنل ایفرٹ اس کا کرایہ دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں کبھی بھی ریپلیس نہیں ہو سکتی، لہذا سروس بک کے پہلے 2-3 پیج جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو اندراج ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اب اس میں ایک تو ہو گیا آپ کا ایڈریس جو چینج نہیں ہوتا، دوسرا آپ کی ڈیٹ آف برتھ۔ ڈیٹ آف برتھ کو آپ سوچ سمجھ کے لکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بعد میں کافی پریشانی ہوتی ہے، ڈیٹ آف برتھ کا غلط اندراج ہو جاتا ہے یا وہ بعد میں کہیں چینجز کرتے ہیں جو سروس بک میں نہیں کرا سکتے، نہ ہی ہوتی ہیں، تو اس وقت ان کو کافی پریشانی اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں تو آپ نے بڑے محتاط طریقے سے درج کرنی ہے، فل کرنی ہے۔ اب سروس بک جو ہوتی ہیں یہ 2 کاپیاں ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ اب ایک کاپی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس اور ایک اس کی سروس بک کی جو ایک کاپی ٹائپ ہوتی ہے، کتاب ٹائپ ہوتی ہے، رجسٹر ٹائپ ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ سروس بک جو ہے نا یہ ذاتی ملکیت ہے آپ کی، کیونکہ یہ آپ کے ریکارڈ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے حساب کتاب سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جب آپ اس سروس بک کو اپنے پاس ایک کاپی ریٹین کرتے ہیں اور ایک کاپی ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں، اب اس کی اپڈیشن کا جو کام ہے یعنی کہ یہ ہر سال اس کے اندر انٹری کی جاتی ہے قانون کے مطابق۔ اگر آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ کے انٹری ہو گئی، وہاں پہ آپ کا گریڈ، سکیل، بیسک پے ساری ڈیٹیل آگے درج کر کے آپ کا جو مجاز افیسر ہوگا، ڈی ڈی او کہہ سکتے ہیں، ایس او کیش کہہ سکتے ہیں، ایڈمن افسر کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر ریمارک لکھ کے اپنے اسٹیمپ کر کے سائن کرے گا اور پھر باقاعدہ وہ اے جی پی آر سے ویریفائی کرائی جاتی ہے۔ اے جی پی آر بھی اس کو مطلب کنفرم کرتا ہے کہ بھائی اس شخص کی اتنی ہی سیلری ہے، اتنی انکریمنٹ ہے اور اتنی ہم نے دی ہیں، اتنی ہی ہم نے اس کو دینے یا لینے ہیں۔ اب یہ سروس بک اگر آپ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں 5 سال، 10 سال، 6 سال، تو ایڈمن آفیسر یا جو بھی مطلب ہے مجاز افسر ہے سروس بک کو مینٹین رکھتا ہے، سروس بک ریکارڈ کو مطلب ہے کہ اپ ڈیٹ رکھتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سالانہ طور پہ اس کے اوپر پراپر اپنے کومنٹس لکھے، اور جب انکریمنٹ آپ کی لگتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب وہ انکریمنٹ کی تصدیق جو ہے وہ اے جی پی آر دے گا۔ اے جی پی آر وہ ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے بجٹ کو مینٹین رکھتا ہے، جس میں وہ لوگ امپلائیز کو ایڈوانسز بھی دیتا ہے، جس میں وہ امپلائیز کو میڈیکل الاؤنس بھی دیتا ہے، کنوینس بھی دیتا ہے، سیلری بھی دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اے جی پی آر جب تک تصدیق نہیں کرتا اتنے تک آپ اس کے حقدار نہیں ہوتے۔ اس کی ویریفیکیشن کے بعد آپ کو سیلری بھی دی جاتی ہے، آپ کے بلنگ جاتے ہیں وہ بھی ویریفائی ہونے کے بعد پاس ہوتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب جب سال پورا ہونے لگے، خواہ آپ کا ایڈمن افسر اپنے ریکارڈ والی جو آفیشیل کاپی ہے اس کو اپڈیٹ کرے یا نہ کرے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اپنی سروس بک جو اپنے پاس رکھی ہے وہ اٹھانی ہے، اس کے پاس سال کے بعد جانا ہے، جناب میری انکریمنٹ لگی ہے تو یہ مہربانی کریں میری سروس بک کے اوپر آپ اس پہ اپنے ریمارکس لکھ دیں، کومنٹس لکھ دیں، اور اگر آپ نے وہاں سے کرا لیا ہے تو اس کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ آخر میں سفر امپلائی نے کرنا تھا، ڈپارٹمنٹ نے نہیں کرنا ہوتا۔ ساری چیزیں ڈپارٹمنٹ میں اگر ڈال کے ہم بیٹھ جائیں گے تو بہت دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آخری اسٹیج پہ آپ کی سروس یا جاب پہنچتی ہے۔ اگر آپ کسی اور ادارے میں ڈیپوٹیشن پہ چلے جاتے ہیں یا لون بیسس پہ چلے جاتے ہیں یا اٹیچمنٹ پہ چلے جاتے ہیں کسی اور ادارے میں، جبکہ آپ کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ یہی ہے جہاں جس نے آپ کو بھرتی کیا، جس نے آپ کی ریکروٹمنٹ کی ہے، جس نے آپ کو اپوائنٹ کیا، وہ آپ کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے۔
جب پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں لون بیسس پہ، اٹیچمنٹ پہ، ڈیپوٹیشن پہ، مطلب کسی بھی حوالے سے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر کسی ادارے میں جا کے اپنے فرائض سر انجام دیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو سروس بک ریکارڈ مینٹین کرانا ہوگا اس ادارے سے کہ بھائی یہ بندہ 6 مہینے ہمارے پاس رہا ہے، 4 مہینے رہا ہے، 10 مہینے رہا ہے، 1 سال رہا ہے، تو اس نے اپنے مطلب ہے کہ ریکارڈ کو اپڈیٹ رکھا ہے، اس کی سروس بھی ہمارے پاس ٹھیک چلی ہے، اس کی کوئی مالی نقصان ہم نے نہیں ہونے دیا اور نہ ہی ہم نے کیا، اور نہ ہی ایسا کوئی ہوا ہے کہ اس کی سروس بک میں کسی قسم کی پرابلم ہو۔ اب سروس بک کے آخر میں کچھ پیج ہوتے ہیں جو آپ کی لیو ریکارڈ مینٹین کرتی ہیں، آپ کی سالانہ چھٹیوں کا ریکارڈ، آپ نے سال میں کتنی چھٹیاں لی ہیں، آپ نے کون سی قسم کی چھٹیاں لی ہیں، یہ لیو کے حوالے سے پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ چھٹیاں لیو کس قسم کی ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں اور کس کس وقت آپ لے سکتے ہیں۔ فی الحال ہماری بات جا رہی ہے ریکروٹمنٹ اور جاب کے حوالے سے۔ اب آپ کی یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہو گئی، آپ نے اپنی جاب شروع کر دی، آپ نے اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے، اور جہاں جہاں آپ چلتے گئے اپنی سروس بک کو وہاں سے بھی آپ کمپلیٹ کرانے کے پابند ہیں، اپنے ریکارڈ کو آخر تک آپ نے خود ٹھیک کرانا ہے، اندراج کرانا ہے، کمنٹس لکھانے جو بھی ہے۔ اس کے حوالے سے مزید پھر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بات ہوگی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام تک، ویڈیو تک، خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔